بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قصص الانبیاء وی لاگ نمبر 181 اور اس کی قسط ہے 21، پیج ہے 234۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے کم از کم اس کی 20 قسطیں پیش کر چکے ہیں۔ یہ 21ویں قسط ہے، قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے، اور واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر میں واپسی۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں، یعنی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک یا دو۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بفاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، نہ پوچھو مجھ سے لذت خانماں برباد رہنے کی، نشے من سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں۔ بقیہ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہم لوگ سخت پریشان ہیں، آپ اپنے خدا سے ہمارے لیے اس عذاب سے نجات دلانے کی درخواست کیجئے، تو پھر ہم لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے سے پھر اپنے رب سے دعا کی، اس دعا کی برکت سے ان پر آئی ہوئی بلائیں جاتی رہیں۔ پھر ان کافروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ سارا کھیل تیرے جادو کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے یقینی کافروں کی۔ پھر ان کافروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، مصیبت ٹل گئی، پھر کیا کہتے ہیں؟ اے موسیٰ، یہ سارا کھیل تیرے جادو کا ہے، ہم تجھ کو ہرگز نہ مانیں گے، تو بڑا جادوگر ہے۔ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، رب ذوالجلال کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہنے لگے کافر، اے موسیٰ، جو تو لا دے گا ہمارے پاس نشانی کہ اس سے ہم کو جادو کرے، سو ہم تجھ کو نہ مانیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے مینڈک بے شمار پیدا ہوئے کہ کوئی جگہ ان کافروں کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی خالی نہ رہی، تمام مینڈکوں سے بھر گئی۔ چنانچہ وہ پلید اس عذاب میں گرفتار ہوئے اور سخت عاجز آ گئے۔ اگر وہ ایک مینڈک کو مارتے تو بے شمار اور پیدا ہو جاتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر سخت پریشانی کی وجہ سے لوگوں نے فرعون ملعون سے جا کر کہا، ہم لوگ اس شدید عذاب سے تنگ آ گئے ہیں اور کسی طرح سے برداشت نہیں کر سکتے، اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے عاجز آ گئے ہیں، وہ ہم کو ہر ہفتے میں ایک نہ ایک بلا میں ضرور ڈالتا ہے۔ فرعون بولا، تم مت ڈرو، یہ تو اس کے جادو کے کھیل ہیں، بلکہ تم پھر اس سے جا کر کہو کہ اے موسیٰ، ہم تم کو مانیں گے کہ اب کی دفعہ اس بلا سے ہم کو نجات دلا دو۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر التجا کی۔ پھر یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے دعا کی، خدا کے حکم سے جتنے مینڈک تھے سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم ایمان لے آؤ خدا پر۔ آخر کار انہوں نے انکار کیا اور نہ مانا، جہنم کی راہ لی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے مناجات کی، تو پھر
ان مردودوں منکروں کے پینے کے پانی دریا ندی سب بن گئے، اور جب قوم بنی اسرائیل اس کو پیتی تو وہ صاف ہوتا، اور اگر قوم فرعون اس پانی کو پیتی تو وہ خون بن جاتا۔ پھر عاجز ہو کر فرعون سے کہنے لگے اب تو ہم سخت عاجز آ گئے ہیں کہ ہر جگہ کا پانی لہو بن گیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ابھی کم از کم 2-3 ویلاگ باقی ہیں، ابھی واقعہ چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 181 کی قسط نمبر 21۔ 21 قسطیں پیش کر چکے ہیں، انشاءاللہ بقیہ حصہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے تیرے نگیں، اے رسول امی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفتیں عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔